بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کی جانب سے رحمت للعالمین ہستی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اور ان کی آل پاک پر کہ جن پر درود پڑھنا قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کو نماز میں واجب قرار دیا گیا، اور جن کے لیے اللہ اور رسول نے قرآن پاک میں طیب و طاہر و مطہر کہ جن کو سند عطا فرمائی اور جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا۔ حاضران اسلامی، آج میں آپ کو ایک کتاب متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ غور فرما سکتے ہیں، مناقب اہل بیت علیہم السلام۔ یہ کتاب کے لکھنے والے جو مصنف ہیں وہ آیت اللہ سید احمد، اور اس کتاب کو ترجمہ کیا ہے جو وہ حجت الاسلام مولانا ناظم رضا اطرتی، حصہ اول، ادارہ منہاج القرآن منہاج الصالحین، ادارہ منہاج الصالحین نے اس کتاب کو، اس کے ناشر ہیں، اس کو پبلش کیا ہے، نشر کیا ہے۔ یہ کتاب مشہور عربی کتاب القطرۃ من بحار مناقب نبی و اطرت کا ترجمہ ہے۔ یہ کتاب لکھنے والے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سید آیت اللہ احمد مستبد قدس رہ علیہ رحمہ، ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس کو جو ترجمہ کیا ہے یہ حجت الاسلام مولانا ناظم رضا اطرتی نے، اور اس کا جو اہتمام کیا، جو کوشش و کاوش کی، وہ مولانا ریاض حسین جعفری فاضل قم۔ تو پروف ریڈنگ اس کی مولانا آزاد حسین کی، یہ آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ ہر انسان کو اس کتاب کو ڈھونڈتے ہوئے اور تلاش کرتے ہوئے، خریدتے ہوئے کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ یہ کتاب ہر مومن مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ ادارہ منہاج الصالحین جو لاہور کا اردو بازار میں ہے، وہاں کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو موضوعات، جیسا کہ اس کتاب کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہ مناقب اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور ان کی جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے فضائل پر، لیکن یہ مستند کتاب ہے، مستند حوالہ جات کے ساتھ، کہ جس میں ابھی چند جو اس کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ اس کتاب میں دشمنان آل محمد کون ہیں، اس حوالے سے مشہور و معروف کتب اہل اسلام کی، ان کے حوالہ جات کے ساتھ، اور کن کو ہم دشمنان اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ کی رضا کس میں ہے، رضا الہی کے حوالے سے روایات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ایک اہم بات جہاں سے جو تمام جو اہل علم، اہل تحقیق اور ریسرچ کرنے والا ذہن رکھتے ہیں جو لوگ دوست مسلمان بھائی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مولا کائنات علی علیہ السلام دوسرے انبیاء سے افضل ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اگر آل محمد نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اور آدم کو سجدہ کیوں کروایا گیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اہم موضوعات ہیں۔ اسی حوالے سے معرفت الہی کے خزانہ دار اور اہل بیت پر جو درود ہے اس کے حوالے سے یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ درود پڑھنا بہت بڑا ثواب اور عبادت ہے۔ پھر وہ چاہے درود ہر وقت، ہر لحظہ، ہر حال میں پڑھا جائے، اور اس کے لیے بہت ساری روایات ہیں، اور یہی کافی ہے کہ اس درود ہی کو جو اہل بیت اطہار پر درود ہے، آل نبی اولاد علی پر، اس کو ہر مسلمان کے لیے نماز میں واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے آپ پھر یہ دیکھیں گے کہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر مسلمان بھائی یہ جاننا چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے وہ جاننا چاہتا ہے حقیقت کیا ہے۔ جو لوگ دیگر لوگوں میں ابہام پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ایمان کی کمزوری کے جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اسی حوالے سے یہ پل صراط اور محبت اہل بیت کی محبت کے حوالے سے جو پل صراط ہے اس پر سے گزرنا کیسا ہو سکتا ہے۔ حوض کوثر کا سردار، یا موضوعات دیکھ رہے ہیں کہ کتنے عظیم موضوعات ہیں۔ نور آل محمد کی نورانیت پر سیر حاصل گفتگو ہے، ثبوت ہے، دلائل ہیں، روایات ہیں، اور محمد و آل محمد پر درود اور محمد و آل محمد کے توسط سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ کوئی مولوی صاحب اپنی بیان کر رہے تھے، اپنی اندر کی خباثت ہے اس کو ظاہر کر رہے تھے کہ یہ آدم کی توبہ کے حوالے سے، جس کے اوپر باقاعدہ ایک اہم ترین کتاب حضرت علامہ سائم چشتی کی موجود ہے، کہ جس میں وہ بڑی ڈیٹیل سے اس واقعہ کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے دنیا میں اتارا گیا، جناب اماں حوا کو کیسے دنیا میں اتارا گیا، پھر وہ جو بھی ہم جس کو ترک اولا کہتے ہیں، ہم نبیوں کے بارے میں خطا کا عقیدہ نہیں رکھتے اور غلطی کا عقیدہ، گناہ کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ جو ہمیں سبق سکھاتے ہیں نبوت و رسالت کا، توحید کا، اور ہمیں بتلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود اتنے جاہل ہیں کہ نبیوں کو معاذ اللہ غلطی پر مان لیتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور بہت ساری خرافات ہیں کہ جو گستاخی ہوتی ہے، حالانکہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ عاشقان رسول ہیں، وہ غلامان رسول ہیں، اور غلامان رسول اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا جو بنیادی جو ایک فلسفی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اور عشق کا دم بھرتا، اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہو تو ممکن ہی نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اولاد سے بغض، عناد اور کینہ رکھتا ہو، جیسا کہ ظاہر ہے آج کے دور میں بھی جب بھی فضائل آل محمد کی بات ہوتی ہے تو ان کے مقابلے میں خواہ لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ صحابیوں کا جو مقام ہے، اصحاب رسول کا، بارہا ہم کہہ چکے ہیں کہ اصحاب رسول کا مقام اس قدر ہے
کہ آج کے 90 کروڑ مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے معمولی فضیلت کا بھی وہ برابری نہیں کر سکتے. اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام، لیکن صحابہ اکرام کی بات جہاں تک ہوتی ہے تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں ہیں، ایسے ایسے جانثاران رسول آپ مختلف جنگوں میں دیکھیں، حضور کے جماعتوں میں دیکھیں، حضور کی نمازوں میں دیکھیں، حضور کے سفر میں دیکھیں، حضور کے امن میں دیکھیں، حضور کی حکومت میں دیکھیں، حضور کی جنگوں میں دیکھیں، حضور کے سفر میں دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ اکرام نے وہ عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہیں. لیکن اصحاب رسول، عاشقان رسول، غلامان رسول اور اہل بیت رسول تو وہ آپ کی نسل ہیں، وہ آپ کی رسالت میں شامل ہیں، وہ آپ کی نبوت کا جز ہیں، وہ آپ کی پاک دامنی کا جز ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کا جز. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. الحسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہیں، میں اور علی سے ہوں. تو برادران اسلامی، یہ ایک اور بات ہے. ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ جب بھی آل محمد کے حوالے سے، تو جو بندہ بھی آل محمد کے حقیقی فضائل اور ان کے مناقب کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، ان کے لیے ان کے گھروں میں اس کتاب کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ کتاب بہت ہی نایاب اور مستند کتاب ہے اور جس کا ہونا ہر گھر میں ضروری ہے. میں اس کا تعارف کروا رہا تھا اور درمیان میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ایک ایسا اور انوکھا فرشتہ، اس کا کیا کام ہے کہ آل محمد پر درود کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے، اور جو اہل بیت رسول کے ماننے والے ہیں، اہل بیت رسول کے محب ہیں، ان کی 10 نشانیاں، 10 ان کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا ہیں. یہ جب آپ اس کتاب کو دیکھیں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ واضح ہوگا. اور جہاں یہ فضائل کی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ ہاں کچھ لوگ بہتان بازی کرتے ہیں، غلط کہتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، مولا کائنات کو شہید کیا گیا، امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، امام حسین علی مقام کو پیاسا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، آپ کے آل اطہار کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے افراد خانہ کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھیرایا گیا، قید و بند کی صعوبتیں جو ہے ان کو درپیش رہیں، اور وہ مسلمانوں کی حکومت کی طرف سے تھی. تو علی کو گالیاں دینے والے کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اور وہ کون لوگ تھے، یہ آپ کو سارا اس میں سے ملے گا. اور ولایت علی کا کیا مقام اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور مولا کائنات علی علیہ السلام کو سرکار رسالت مآب نے اپنے کندھوں پر سوار کیا. مقام علی اور بہشت میں ایک ستون ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. اور جناب یہ اور بہت ساری کتابیں میں آپ کو تعارف کرواتا رہوں گا کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ پاک زہرا بی بی سلام اللہ علیہا سب سے افضل ہیں، کائنات کی تمام عورتوں سے افضل ہیں. جب ہم عورتوں سے افضل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف عورتیں ہی نہیں ہوتی، چونکہ وہ عورتوں کی نمائندہ ہیں، عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور ان کے لیے ایک نمونہ حیات ہیں. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے ایک نمونہ ہیں، انسانیت کا نمونہ ہے، اخلاق کا نمونہ ہے، انبیاء کے لیے نمونہ ہے، ہادی و رہبر ہیں، پوری کائنات کے لیے وہ رحمت للعالمین بن کر آتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح جناب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عورتوں کے لیے رہنما ہیں. اور ان کی فضیلت کا کیا مقام ہے کہ اسی سے ثابت ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. یہ گھرانہ ہی سارا جو محمدوں
پر مشتمل ہر دور میں جو کردار کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے یہاں یہ مراد نبوت و رسالت نہیں ہے، امامت مراد ہے، ہادی مراد ہے، اور نائب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ تو جہاں اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 12 ائمہ علیہم السلام کی فضیلت و مقام ہے، تو بی بی پاک فاطمہ الزہرا کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو شان ہے، وہ ایک جیسے وہ ایک خلاصہ ہوتا ہے، سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، اور جو ایک مرکزی حیثیت ہوتی ہے، وہ ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور شب معراج میں جو لہجہ علی میں کلام کیا گیا، اور یہ آپ دیکھیں گے، اور مولا علی کے جو ماننے والے ہیں وہ سب شیعہ ہیں۔ احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور علی کی محبت جنت کی کنجی ہے، یعنی جنت میں جانے کا جو راستہ ہے، جو دروازہ ہے، اس کی کنجی ہیں جناب مولا علی کی محبت جو ہے۔ اور حضرت مولا علی مشکل کشا کی اول تو لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی یہ عقیدہ نہیں رکھتے، ہم تو الحمدللہ رکھتے ہیں، لیکن مولا علی بھی جو ہیں، کیونکہ انا و علی من نور واحد کے حوالے سے آدم سے پہلے علی کی خلقت ہوتی ہے، اور یہ جو مطلب مضامین ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا علی سورہ توحید کی مانند ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ امام مبین کون ہیں، اور جو مولا علی کے ماننے والوں کے گناہ کس طرح معاف کر دیے جائیں گے، تو یہ جو ایک ہے کتاب، اس میں سے مثال کے طور پہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک پڑھ کے سناتا ہوں کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات حق کی قسم کے جس نے دانے کو چیرا اور مخلوق کو پیدا کیا، کہ میرے پاس آسمانوں اور زمینوں کے متعلق وہ اختیار اور قدرت ہے کہ تم اس کے جاننے کی ہمت نہیں رکھتے، اور خدا کے اسم اعظم 72 حروف ہیں، اور آصف بن برقیہ ان میں سے صرف ایک کے متعلق علم رکھتا تھا، اسی لیے ایک حرف کے علم کی بنیاد پر تخت بلقیس اور اس کے درمیان جو زمین تھی اس میں تصرف کیا کہ ہزاروں میل دور سے تخت بلقیس پلک جھپکنے میں لا حاضر کیا حضرت آصف بن برقیہ نے، جو کہ وزیر تھے، جو کہ نائب تھے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر خدا کے۔ تو وہ اس پہ تصرف کیا، وہاں سے تخت کو اٹھایا، اور زمین جو ہے وہ اس کو دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ وہ چلی گئی۔ یہ پورا عمل جو ہے وہ ایک آنکھ کے جھپکنے میں، پلک جھپکنے میں یہ سارا ہوا۔ خدا کی قسم تمام 72 حروف کا علم ہمارے پاس ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک حرف ایسا ہے جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اللہ نے ایک اسم ایسا ہے، ایک حرف ایسا ہے، اس نہیں حرف اللہ کے 72 حروف ہیں، تو اس میں اللہ نے جو اللہ کے ذات اقدس کے، اس کی تو کمالات، اس کی قدرت، اس کی شان، اس کی جو فضیلت ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کی ذات بابرکات ہے، اس کی تو حد ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے وہ ذات بابرکات، تو اس کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن سمجھنے کے لیے آپ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک حرف کا علم جو ہے وہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ خدا کے علم غیب میں پوشیدہ ہے، خدا کے علم غیب میں پوشیدہ ہے، کوئی بھی طاقت و قدرت نہیں رکھتا ہے مگر بزرگ و برتر خدا کے سبب سے، کہ جس نے ہماری معرفت حاصل کر لی، اس نے ہمیں پہچان لیا، اور جس نے ہماری پہچان نہ کی گویا اس نے ہمارا انکار کیا۔ تو آل محمد کی پہچان ان کی معرفت ہے، ان کی محبت کا تقاضا۔ یہ جو لوگوں کا ایک نعرہ ہے نا، جھوٹا پرفریب دھوکے دہی پر مبنی نعرہ، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہ اس بات سے آشکار ہو جاتا ہے کہ سرکار مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری پہچان نہ کی تو گویا اس نے ہمارا انکار کیا۔ تو آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں گے آپ امام حسن کے اہل و عیال کے بارے میں کتنی معلومات رکھتے ہیں؟ کتنے آپ مسلمان سارا سال مسجدوں میں، ممبروں میں اور اپنی محافل میں اہل بیت کی ان مقدس و طاہر و مقدس
ہستیوں کا کہ جن کی محبت و مودت قرآن میں واجب قرار دے دی گئی، جن پر درود پڑھنا نماز میں فرض قرار دے دیا گیا، اور جن کی محبت کے عوض اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جن کو سرداران نے جنت مقرر فرمایا، جن کو سردار اولیاء بنایا، جن کو جنتیوں کے سردار بنایا، جن کو خواتین کا سردار بنایا، جن کو شجاعت دی، جن کو امامت دی، جن کو طہارت دی، جن کو ولایت دی، جن کو طہارت دی، جن کو سخاوت دی، جو تمام دنیا کی جو بہترین صفات ہو سکتی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کا مرکز، منبع اور کل کا کل ان کو علم عطا کیا، اور ان کو جو ہے دنیا کے لیے ہادی قرار دیا۔ تو ایسی مقدس و مطہر ہستیوں کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، ارے آپ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، کتنا بڑا دھوکہ ہے اس امت کے لیے ان دین کے ٹھیکیداروں کی طرف سے کہ ان کا ایک حافظ ہو جائے تو وہ 7 اگلی نسلیں اور 7 پچھلی نسلیں بخشوا سکتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جن کے صدقے میں قرآن نازل ہوتا ہے، جن کی زبان اطہر سے نکلنے والے الفاظ اللہ کی وحی بن کر قرآن کی صورتیں بنتے ہیں، وہ نبی ان کے آباء و اجداد کو، ان کے والدین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ نے ان کو کافر قرار دے دیا۔ مولا کائنات جن کو کل ایمان ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کے والدین کو آپ نے کافر قرار دے دیا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، 1000 دفعہ توبہ۔ تو یہ آپ معرفت رکھتے ہیں، یہ آپ عشق رسول کا دعویٰ ہے، یہ آپ کی عاشقان غلامان رسول ہونے کا دعویٰ ہے، اور یہ آپ کی محبت اہل بیت رسول ہے۔ آپ بتائیں 12 ائمہ علیہ السلام سے کتنوں کے بارے میں آپ اپنی مساجد میں ذکر کرتے ہیں، آپ اپنی محافل میں ذکر کرتے ہیں، آپ اپنے اجتماعات میں ذکر کرتے ہیں، آپ ان کی ولادت کی تاریخیں ہیں وہ مناتے ہیں، جو ہادیان برحق ہیں، آپ ان کی شہادت پر کتنے مجالس کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ ارے وہ علی جن کے لیے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، جن کے لیے بڑی بڑی جو کتابیں ہیں اور حدیث کی، اور بڑے بڑے محدث ہیں گزرے ہیں، انہوں نے یہ لکھ گئے ہیں کہ الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر جس کا عبادت ہو، اس کے بارے میں آپ کتنا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی اولاد کا کتنا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے بعد آنے والے ائمہ الہدیٰ جو ہیں ان کا کتنا تذکرہ کرتے ہیں۔ آگے کہاں خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں خون علی علیہ السلام، کہاں فاطمہ کی اولاد اور ائمہ طاہرین جو ہے نا پاک و طاہر ہستیاں، کیا وہ ہمارے فقہی اماموں جتنا مقام بھی نہیں رکھتے؟ آج ہماری ہر مسجد میں، ہر محفل میں، ہر جماعت میں، ہر جگہ پہ، ہر دستار بندی میں، ہر جو ہے کتابوں کے تعارف میں آپ ہم بتاتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا کیا مرتبہ تھا، کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ تھا۔ امام اعظم کا ذکر کیا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا جاتا ہے، امام شافعی کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے نام پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کی احادیث پڑھتے ہوئے ان کا ذکر۔ تو آل رسول حسین ابن علی، امام زین العابدین، سید الساجدین، امام باقر العلوم، امام جعفر صادق، امام رضا، ان ہستیوں کا ذکر، اتنی بڑی بڑی ہستیاں کہ جن کا ایک ایک کوئی صادق ہے اپنے زمانے کا، اور ایسا صادق ہے کہ جیسے رسول اللہ صادق تھے۔ اگر کوئی عبادت کرنے والا ہے تو ایسی عبادت کرنے والا کہ عبادت کرنے والوں کی زینت بن جاتا ہے، سید الساجدین ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسا عبادت کرنے والا کہ نیک نوک نیزہ پہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسا عبادت کرنے والا کہ محراب مسجد میں حالت نماز میں، حالت سجدہ میں جب سر پہ ضربت لگتی ہے تو فزت برب الکعبہ کی آواز بلند کرتا ہے۔ ایسی عبادت کرنے والے کہ شام و کوفہ کے بازاروں میں، گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آتی ہے، یہ ہیں اہل بیت رسول۔ اور کتنا ان کی محبت کا دم بھرتے ہو، علی کی والدہ کا کتنا تذکرہ کرتے ہو۔ آج آپ کو ایک شہید ہو جاتا ہے، ملک و قوم کی خاطر اس کی والدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہو، وہ اپنے اوپر فخر کرتی ہے میرا بیٹا محاذوں پر شہید ہو گیا، جس کو نشان حیدر ملتا ہے، اور اس والدہ کا کتنا تم ذکر کرتے ہو کہ جس نے علی جیسا، جس نے حیدر کو پال کے تمہیں دیا، جس نے محمد پال کے تمہیں دیا، وہ فاطمہ بنت اسد، وہ آمنہ پاک بی بی کا ذکر کتنا کرتے ہو، ان کا
کس قدر وہ خدیجۃ الکبریٰ جس نے پوری دولت اسلام کے لیے نچھاور کر دی، جس نے 27 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ساتھ دیا کہ اپنی کل کائنات کی جمع پونجی، لاکھوں کروڑوں اربوں کا مال دین اسلام پر قربان کر دیا، جو ایڑیوں کے بل چل چل کے پہاڑوں کے اوپر عرب کی شہزادی، عرب کی ملکہ، عرب کی سب سے بڑی تاجر، عرب کی سب سے بڑی دولت مند، اور جس کی ہزاروں نوکرانیاں تھیں، جو سونے کے گلاسوں میں پانی پینے والی تھی، ایسی پاک و طاہر بی بی جس نے اپنا سب کچھ رسول خدا پہ قربان کر دیا۔ کتنی حدیثیں تم نے ان سے لی ہیں؟ جس نے 27 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، آپ نے کتنا ان سے جو اسلام لیا، آپ نے کتنا ان سے دین لیا ہے۔ اور وہ جو نبی کے ساتھ جو مشکل ترین وقت تھا ان کی زندگی کا، جو ان کی زندگی کا عروج کا زمانہ تھا، جب جوان تھے، جب بہت زیادہ جو ہے مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، دشمنوں میں گھرے ہوئے، جب اس وقت میں جس نے بھرپور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ساتھ دیا، اور جن کی وجہ سے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کی وفات پر، اس چچا ابو طالب کی وفات پر، اس سال ہی کو بیت الحزن کا جو ہے نا وہ عام الحزن کا نام دے دیا، یعنی غم والا سال اس کو قرار دے دیا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہوں یا ان کی آل اور اولاد ہو، ان کے اوپر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پروردگار عالم نے ان کی جد پہ بھی درود بھیجا کہ اے ابراہیم اور ابراہیم کی آل تم پر بھی درود ہو، اور اے محمد اور محمد کی آل تم پر درود ہو۔ اے اللہ درود بھیج، سلام بھیج ان پر جو محمد کی آل ہیں، محمد پر اور ان کی آل پر، اور ایسا درود بھیج کہ جیسا تو نے ابراہیم اور اس کی آل پر درود بھیجا۔ وہ ابراہیم کہ جس کی قربانی آج بھی مانی جاتی ہے، کسی نبی کی شریعت پر چلنے کا مسلمان پابند نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور اسلام کے بعد مسلمان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ تو لیکن اسلام میں 1,24,000 انبیاء ما سبق میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، آپ سرکار کے اوپر نبیوں پر ایمان لانا، ان کو حق ماننا، ان کے آنے پر، ان کے اللہ کے نبی ہونے پر ایمان رکھنا جو ہے، لیکن کسی نبی کی سیرت پر چلنے کا حکم نہیں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج بھی ہم مسلمان عید قربان کی قربانی کے حوالے سے عید قربان آنے والی ہے تو ہم قربانی کی یاد حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد میں دلاتے ہیں، اور دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو کہا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آج بھی ان کی نمازوں میں، ان کے وظائف میں یہ شامل ہے۔ درود ابراہیمی، خاص کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی کی نماز جنازہ ہو، یا کسی کی نماز پنجگانہ ہو، کسی کی نماز فرض ہو، یا کسی کی نوافل ہو، کسی کی سنتیں ہوں، نماز میں درود پڑھنا مسلمان پر واجب ہے۔ تو اے برادران اسلام، یہ وہ گھرانہ ہے اور یہ وہ کتاب کہ اس میں آپ کو جو میں نے آج بہت ساری باتیں بتائیں تاکہ ہمارے دوست یہ جان سکیں، پہچان سکیں کہ اہل بیت رسول کا مقام کیا ہے۔ اس کتاب کو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، اس کو پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو دیگر کتب کا تعارف بھی کرواتا رہوں گا۔ آج کے وقت میں بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں جانیں، اپنے اسلاف کے بارے میں جانیں، اپنے بزرگان دین کے بارے میں جانیں، محمد و آل محمد کے حوالے سے معرفت حاصل کریں، اللہ اور رسول کی معرفت حاصل کریں۔ تو وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہم محمد آل محمد کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا کر ان کی معرفت حاصل نہیں کرتے ہیں۔